بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نظر نشاور کرنی پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام مرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اسلام لانے سے قبل بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے والد صاحب حضرت ابو قحافہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو لے کر بت خانے کی طرف گئے اور کہا کہ یہ بت ہیں، ان کی پوجا کرو۔ اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو پتھر کا بت تھا اس کے سامنے آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دو۔ مگر بت کی طرف سے کچھ جواب نہ آیا۔ وہ نیرا بت تھا، وہ تو پتھر تھا، اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میں پتھر تجھے مار رہا ہوں، تو پتھر سے اپنے آپ کو بچا لے۔ مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ پھر آپ نے بقوت صدیقی پتھر سے اس بت کے اوپر پھینکا اور وہ بت پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب آئے تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ لوگ ناراض ہوں گے، لوگ غصہ کریں گے، تم نے بت کے اوپر پتھر مار کر اسے پاش پاش کر لیا اور گھر پر لائے اور ماں کے پاس آنے کے ان کی ماں کے پاس لائے اور انہیں تفصیل بتائی کہ آج حضرت ابوبکر نے بت کے اوپر پتھر مارا اور پاش پاش کر دیا۔ ماں نے کہا اس بچے سے کچھ نہ کہو، اس بچے کو برا بھلا نہ کہو، یہ جب سے پیدا ہوا ہے، جب کہ اس کی ولادت ہوئی ہے تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار و رفیق ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بت پرستی سے پاک تھے، تمام لغو و لعب سے آپ پاک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کیا ہے؟ ہم صدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کے جو القابات ہیں صدیق یہ آپ کا لقب ہے، عتیق یہ آپ کا لقب ہے۔ صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کسی کو معلوم ہو تو بتائے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اور ایک آپ کا لقب ہے عتیق۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی، انتا عتیق من النار، کہ ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی
کہ اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، انت عتیق من النار، یعنی جہنم سے آزاد ہو، تو اس کے بعد آپ کا ایک لقب عتیق بھی پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والی ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، رفیق تھے۔ عام الفیل کا جو ہاتھی والا واقعہ ہے، ہاتھی کے لشکر والا واقعہ، اس کے 55 دن کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، صرف 2 یا 2.5 سال کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 20 سال کی تھی تب سے آپ دوست ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کب سے تھے؟ 20 سال سے تھے۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے اپنی زبان سے کذب سے کام آپ نے نہیں لیا، ہمیشہ سچ آپ کی زبان سے جاری ہوتا، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سب کچھ جانتے تھے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی کو اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا تو اسے تردد ہوا، وہ ہچکچایا، آگے پیچھے ہوا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی تھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو بغیر تردد کے، بغیر ہچکچاہٹ سے انہوں نے کلمہ شریف پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے دوست تھے، آپ کے اخلاق کریمہ، عادت کریمہ، پاکیزگی، سچائی، ایمانداری سب پر یقین کامل تھا، اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس لیے کہ جو زندگی میں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ خدائے ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر تردد کے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر ایسے رفیق رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، اور غار میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر بھی یار غار بنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج ایسا قرب ہے کہ اب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشان اقدس میں، مزار شریف میں بھی ساتھ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر انور ہے وہاں پر بازو میں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے، یعنی انبیاء کرام کا سب سے افضل مقام ہے۔ پھر اس کے بعد پوری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی ذات ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہاں پر میں ایک عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد پورے عالم اسلام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ پھر اس کے بعد جو افضل ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد افضلیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کی جماعت، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بدر، جو جنگ بدر میں صحابہ کرام شریک تھے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد
اہل احد جو جنگ احد میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے ان کا مقام ہے، پھر اس کے بعد جو بیعت رضوان میں صحابہ کرام تھے پھر ان کا مقام و مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی مراتب کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دیا. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اسی لیے تو ہم اپنی مجلس میں ذکر شہدائے کربلا کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کرتے، یعنی اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. مگر آج کچھ لوگ صرف اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور معاذ اللہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے. ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے درس حاصل کرنا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور کچھ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. یہاں پر صحابہ کرام سے محبت اور اہل بیت سے محبت، اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے اور عقیدہ بھی بیان کر دیا اور نجات کا راستہ بھی بتا دیا. شعر سننے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، نجات پا جاؤ گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. اور دوسری حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو اس سے روگردانی کرے گا غرق ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا، جو طوفان آیا تھا، پوری دنیا سب غرقاب ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، وہی نجات پا گئے، وہی بچے، باقی سب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کے اہل بیت ایسے ہیں کشتی نوح کی طرح ہے. اہل بیت کے دامن میں آ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ تو تم نجات پا جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی وہ جو شعر ہے، یعنی پہلے زمانے میں لوگ کشتی میں سفر کیا کرتے تھے، پہلے زمانے میں لوگ کشتی میں سفر ہوتا تھا تو کشتی میں سفر کرتے تھے تو کشتی سفر کے لیے اچھی ہونی چاہیے. اب راستہ کیسے تعین کرتے تھے کہ ہمیں ہندوستان کی طرف جانا ہے یا ہمیں جدہ جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، تو راستہ کیسے تعین کرتے تھے؟ اس وقت لوگ آسمان میں تاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کیا کرتے تھے. تارا دیکھ کر راستے کا تعین ہوتا تھا اور پھر کشتی اسی جانب رواں دواں ہو جاتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی کشتی بھی اچھی ہونی چاہیے اور ستارے بھی ساتھ ہونے چاہیے، تبھی منزل پار ہوگی، تبھی نجات پائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. اب شعر سنیے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا الحمدللہ بیڑا پار ہے، اہل سنت کامیاب ہیں، اہل سنت نجات پا گئے ہیں.
اس لیے کہ ہمارے پاس کشتی بھی ہے، یعنی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے پاس کشتی بھی ہے، اور نجم کہتے ہیں تارے کو، ہمارے پاس تاروں کا بھی دامن ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی دامن ہے، تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ لہٰذا اہل بیت سے سچی غلامی کرے اور صحابہ کرام سے بھی سچی محبت کرے۔ آج جو لوگ یہ اکساتے ہیں، معاذ اللہ، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شیخین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی خلیفہ ہونا چاہیے تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق غصب کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے بلایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا، اس بات پر متفق تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ جتنے صحابہ کرام موجود تھے، انصار، مہاجر، سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم میں حضرت زبیر نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم امت میں انتشار و اختلاف نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلوایا، انہوں نے بھی بیعت کی، اسی قسم کے جملے کہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، ان کو بھی بلوایا، انہوں نے بھی بیعت کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں علی نہیں، علی کو بھی بلاؤ۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، آپ نے بھی وہی جملے کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے صدیق اکبر، میری کیا مجال یا ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو پیچھے کر سکے، آپ کو تو رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے، آپ کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہے۔ یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمانا تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ظاہری حیات میں مصلی امامت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا تھا۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو وہی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو پیچھے کر سکیں، کہ آپ کو تو رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کرام سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، یہ دونوں ایسی چیز ہے کہ دونوں کو ساتھ میں لے کر کے رکھیں، اسی میں نجات ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے بہت سارے پہلو ہیں، کس کس کو بیان کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوف خدا کیسا تھا، اللہ کا ڈر کیسا تھا، خشیت ربانی کیسی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا تھا۔ وہ تو عاشقوں کے امام ہیں، ساری دنیا کے عاشقوں کے امام ہیں، ایسی محبت تھی کہ کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ایسی کہ عقل حیران ہو جائے۔ کئی بار آپ نے اپنا پورا گھر رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ شجاعت ایسی، بہادری ایسی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان شجاعت کے شہ سوار کہلائے جاتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ زیادہ بہادر وہ مانا جاتا ہے۔ جنگ میں سب لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرتے، دشمن سب سے زیادہ
حملہ کرتے، اور اس وقت جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی رہنے والی ذات ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. تو اگر حملہ ہوتا تو سب سے زیادہ آپ مقابلہ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں صرف 3 لوگوں میں سب سے زیادہ فراست پائی میں نے دیکھی. ایک، میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے بعد ایسا خلیفہ چنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلیفہ چنا، تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا. پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے اسلام کی ایسی توسیع کی، آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کمال ایمان ایسا تھا، خوف خدا، عشق رسول، بہادری، شجاعت، سخاوت، فراست، سب پر آپ اعلیٰ مقام پر فائز تھے. صدیق یعنی سب سے سچا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور وہ واقعہ آپ نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے رات کے ایک حصے میں. قرآن مقدس سے ثابت ہے. معراج کی بات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، کفار اور مشرکین مذاق اڑانے لگے، ٹھٹا کرنے لگے، اس لیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی سعودی عرب سے فلسطین، یہ اس وقت کئی مہینوں کی مسافت تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اسی رات کے ایک حصے میں واپس بھی آ گئے. تو یہ ناممکن سی بات تھی. ایک منافق اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ آج اچھا موقع ہے، آج ان کو ان کے نبی سے فرا دیتے ہیں کہ آج ان کے نبی نے ایسی بات کی ہے جو عقل میں نہیں آتی. وہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کریں کہ کوئی یہ کہے کہ رات کے ایک حصے میں وہ مکے سے فلسطین چلا گیا، مسجد اقصی چلا گیا؟ کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ رات کی رات جائے گا اور جا کر کے کیسے آ سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ممکن نہیں. اس نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور پھر رات میں ہی واپس آ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی یہ فرما رہے ہیں اور اگر میرے نبی اس سے بعید از قیاس بات بھی کہے تو سب سے پہلے ابو بکر ان کی بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے. اسی لیے آپ کا لقب صدیق ہوا، سب سے زیادہ سچ بولنے والے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 3 چیزیں بہت پسند تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیسی محبت تھی، کیسی الفت تھی کہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور مال خرچ کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان کے لیے خرچ کریں اور ان کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہیں، یہ بہت پسند تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر شریف پر تشریف فرما ہوتے، واعظ فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے تو اس وقت جتنے صحابہ کرام تھے سب اپنی گردنوں کو جھکا لیتے، سب گردنیں جھکا لیتے، صرف 2 صحابی تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا بانور تھا، اتنا نور والا تھا کہ تمام سب کی مجال نہیں کہ وہ بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور ایک حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زیارت کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تینوں آرزویں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہوئی، اور تینوں خواہشیں پوری ہوئی۔ وہ ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پوری زندگی میں ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، ہجرت فرمائی وہاں پر بھی ساتھ رہے، جب غار میں تشریف لے گئے وہاں پر بھی ساتھ رہے، ہر جنگ میں ساتھ رہے، اور جب وصال ہوا تو قبر انور میں بھی ساتھ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا کوئی مرید نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید نہیں، یعنی ان کی الفت، ان کی محبت، کیسی محبت تھی، اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اپنے مال کے ذریعے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو ان کا جو آقا تھا وہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگا، اور ظلم ایسا کہ ظلم کی انتہا، عرب میں کس قدر گرمی ہوتی ہے، ریگستان ہوتے، ریت ہوتی ہے، تپتے ہوئے صحرا پر سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی پیٹ وہ زمین پر گھسیٹتا، پیٹ پر چھالے آ جاتے، اس قدر ظلم ہوتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو وہ ظلم دیکھا نہ گیا، آپ نے ایک بہت بڑی قیمت دی، اور بہت بڑی قیمت دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، اور پھر اس کے بعد خرید کر کے آپ نے آزاد کر دیا۔ اس وقت عرب کے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان کیا ہوگا، زندگی میں بہت بڑا احسان ہوگا، تبھی تو اتنی بڑی قیمت دے کر کے وہ خرید رہے ہیں اور آزاد کر رہے ہیں۔ مگر جب معلوم کیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا ہے۔ اتنا مال خرچ کیا کرتے تھے اسلام کے لیے، اتنا خرچ کیا کرتے تھے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، اور دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تمام لوگوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے احسان کیا میں نے دنیا میں یہ سب کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن سوائے ابو بکر کے ان کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہی ابو بکر کو دے گا۔ ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ملے گا۔ اس قدر آپ کا ایثار تھا، اس قدر آپ اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، جو کچھ مال تھا اللہ لا کر کے دیتے رہے، جس سے جتنا ہو سکا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے، خرچ کرنے لگے، لے آئے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میرے گھر پر اچھا خاصا مال آیا ہوا ہے، اچھا خاصا پیسہ ہے، کیوں نہ آج موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں گا، اور اس طرح سے میں ان پر سبقت کر جاؤں گا۔ نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ اتنی نیکی کر رہے ہیں، میں اس سے زیادہ نیکی کروں۔ تو وہ گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد جتنی جو مال تھا، جو پیسہ تھا، جو دولت تھی، اس میں سے آدھا لیا اور آدھا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا، کتنا لے کر کے آئے؟ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا مال آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا ہوں۔ پھر تھوڑی کے دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ جو مال آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کتنا لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے سنا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میں گھر گیا اور گھر میں جتنا پیسہ تھا، گھر میں جتنی دولت تھی، جتنا سامان تھا، سب سمیٹ لایا ہوں، سب کا سب سامان میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے آقا پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے میں نے پیسہ نہیں چھوڑا، دولت نہیں چھوڑی، سامان نہیں چھوڑا، پورا گھر میرا خالی ہو گیا ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسی جانثاری، ایسا اسلام کے لیے قربان نہیں دینا کیا کہیں نظر آتا ہے کہ اعلان ہوا اسلام کے لیے قربانی دو، پیسہ خرچ کرو، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے اتنا پیسہ رکھ دیں، گھر والوں کے لیے رکھ دیں، بیوی کے لیے رکھ دیں، اپنے لیے رکھ دیں، کل کیا ہوگا نہیں معلوم۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، سچے دل سے سوچو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی کہ گھر والوں کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا، ایک روپیہ نہیں رکھا، ایک سامان نہیں رکھا، پورا گھر کا سامان رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ کیا فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اسی لیے الحمدللہ ہم اپنی مجلس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سیرت پاک ہم بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں، کیا ان تاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ رات کی تاریکی میں جب آسمان دیکھیں گے، شہر میں تو آسمان میں تارے نظر ہی نہیں آتے، اتنی لائٹ ہوتی ہے، کہیں بھی اپن باہر گئے، گاؤں میں گئے یا کہیں دور چلے گئے تو آسمان میں دیکھیں گے تو ستارے نظر آتے۔ کبھی آپ نے تاروں کو گنا ہے؟ 1 2 3 4 5؟ کیا تاروں کو ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، بے شمار ہے، بے شمار تعداد میں، تاروں کو گن نہیں سکتے۔ تو
تو ام المومنین پوچھ رہی ہیں کہ ان انگنت تاروں کے تعداد کے برابر بھی کیا کسی کی نیکیاں ہیں، کیا کسی نے نیکی کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ ام المومنین نے سوچا کہ شاید ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام لیا کہ آسمان میں تاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں۔ پھر ام المومنین پوچھتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی پوری زندگی کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ معاملات ہو گئے، کسی بات پہ کچھ نا اتفاقی ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت طلب کی، انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ معاملہ ہوا، میں نے معذرت طلب کی، ان سے معافی مانگی اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے آپ نے کہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تھا اس وقت تم لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت یہ میرے ساتھ تھے، لہٰذا تم انہیں معاف کرو، یہ ایسے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا ہے جب تم سب لوگ دشمن تھے۔ عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا کرم فرماتے تھے، کتنا کرم فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 2 نیکی پر۔ کون سی نیکی؟ ایک غار ثور والی نیکی اور دوسری مانعین زکوٰۃ سے انہوں نے جہاد کا حکم دیا تھا۔ یہ 2 نیکی پر ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے کہ کاش زندگی بھر کی میری نیکی یہ مل جائے اور یہ 2 نیکی مل جائے، رشک کیا کرتے تھے۔ غار ثور والی نیکی کیا کہ جب کفار اور مشرکین پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات سے نہیں ڈر رہا کہ کافر مجھے مار ڈالیں گے، اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں تو ایک آدمی کا انتقال ہوگا، ایک آدمی کا نقصان ہوگا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ شہید کر دیے تب پوری امت ختم ہو جائے گی، امت کا نقصان ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، یعنی فرشتوں نے کافروں کا رخ موڑ دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو غار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ غار میں کتنا جو صفائی کرنا تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار میں تشریف نہ لے جائیں، میں پہلے جاتا ہوں۔ وہ گئے اور غار کی آپ نے صفائی کی، سوراخ تھے، جتنے سوراخ تھے سب سوراخ کو آپ نے تہبند پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیے، 2 سوراخ بچ گئے،
دونوں سوراخ پر آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا، پیر رکھ دی، اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ تشریف لائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جہاں پر پیر تھا اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، اور وہ سانپ کا زہر تھا، سانپ کا کاٹنا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی جنبش نہیں کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہوگا۔ آپ نے جنبش نہیں کی، ہلے نہیں، مگر چونکہ سانپ کا کاٹنا تھا، زہر کا جب اثر ہونے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس زخم پر لگایا، اس سے تمام زخم شفایاب ہو گئے اور درد دور ہو گیا، مگر آخر عمر میں وہی زہر لوٹ آیا تھا، پھر اسی سے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اسی نیکی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کیا کرتے تھے۔ اور دوسری نیکی کون سی؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا حکم دیا تھا۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد بہت سے لوگ جو تھے وہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے۔ کچھ قبیلے والے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ اور باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے میں ان کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ جہاد کا حکم دے رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں، صرف زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کیا ہے، آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اسلام لانے سے پہلے بہت سخت تھے، اسلام لانے کے بعد تم کیسے نرم ہو گئے؟ میں قسم خدا کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک اونٹ کی رسی بھی بنیت زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو میں ابھی ان سے وصول کروں گا۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سختی کی، اور وہ سختی کا ہی نتیجہ تھا کہ جو لوگ انکار کر رہے تھے، اگر آپ سختی نہیں کرتے معاذ اللہ تو کچھ لوگ پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، پھر وہ کچھ لوگ بولتے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پھر کچھ لوگ بولتے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کچھ لوگ بولتے کہ ہم حج نہیں کرتے۔ معاذ اللہ اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن جیسے ہی ایک آواز اٹھی، ایک قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور جہاد کیا تھا۔ یہ اسلام کو اور قوت آپ نے عطا فرمائی تھی، یہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی تھی کہ آپ نے اس وقت اسلام کو ایسا سنبھالا، کوئی اور ہوتا تو کون سنبھالتا؟ یعنی جب بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، یعنی وصال کی خبر ایسی تھی کہ صحابہ کرام کے اوپر گویا ایک آسمان پھٹ پڑا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ سب صحابی رونے لگے، جس کی دکان کھلی تھی دکان چھوڑ دی، گھر کھلا کا کھلا چھوڑ دیا، مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھنے لگے، سب رو رہے ہیں، گریہوزاری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی سب اس قدر سکتے میں تھے، اس قدر غم میں تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر تھا کہ آپ کے حواس باختہ نہیں ہوئے، آپ سیدھے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی، پیشانی اقدس کا بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ پھر آپ صحابہ کرام کے درمیان آئے اور پھر آپ نے تقریر کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیتیں سنائی، قرآن عظیم کی وہ آیتیں سنائی
کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، اگر نبی کا وصال ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اللہ سے پھر جاؤ گے؟ اس طرح سے جب کچھ آیتیں سنائی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ٹھنڈا ہوا، دوسرے صحابہ کرام کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام کا نظام کیسے سنبھالا تھا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر شام روم کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ لشکر ابھی کچھ دور گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے، مدینہ منورہ میں فوج کم ہے، ہمیں مدینہ منورہ میں فوج کی ضرورت ہے، اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ کوئی صحابی نے مشورہ دیا کہ وہ جا رہے تو جانے دو، یعنی الگ الگ مشورے آنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ جو لشکر سے سپہ سالار تھے وہ فوج کو وہیں پر ٹھہرا کر وہ خود مدینہ منورہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ لشکر واپس بلا لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جسے رسول اللہ نے روانہ فرمایا ہے، میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کا پرچم رسول اللہ نے بلند کیا ہے، میری یہ مجال نہیں کہ میں واپس بلاؤں۔ اے اسامہ تم جاؤ لشکر کی سپہ سالاری میں حملہ کرو۔ پھر اس کے بعد وہ لشکر روانہ ہو گیا اور پھر اس لشکر نے روم اور شام کی سرزمین پر جو فتح حاصل کی، اس سے یہ پوری دنیا پہ ایک میسج گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی فوج مکے میں جمع کر لی ہے، ایک بہت بڑی فوج مدینہ منورہ میں جمع کر لی ہے کہ دیکھو ان کے وصال کے بعد ایک لشکر روم اور شام کی سرزمین پر ان کے تخت و تاراج کو پاش کر رہا ہے اور اس طرح سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ یقیناً مسلمان بہت مضبوط ہیں، ایک بہت بڑا میسج گیا۔ اور جو قریب کے دور کے قبائل تھے، قبیلے والے، وہ لوگ بھی ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ لگتا ہے کہ بہت بڑی فوج مدینہ منورہ میں موجود ہے، تبھی تو ایک بہت بڑا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی وہ جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ایمان تھا، ایسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا فرماتے کہ وہ پرچم میں کیسے سرنگو کروں جسے رسول اللہ نے لہرایا ہے، یعنی ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے تھے۔ وہ واقعہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو تلوار سے آپ کی گردن کاٹ دیتا، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تم اگر میری تلوار کی زد میں آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میری اولاد ہو، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ آئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ حملہ کر رہے ہو، تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ کیا درس ملتا ہے ہمیں کہ ان کے اندر کیسی محبت نبی تھی، کیسا عشق رسول تھا۔ ہمیں بھی ان کی زندگی پاک سے درس حاصل کرنا چاہیے، اپنے دل میں بھی ایسی ہی محبت سجائیں، ایسا ہی عشق سجائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، ہماری بھی دین و دنیا کو سنوار دے، ہم پر بھی فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔